الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اتنا پڑھو قرآن کے دشمن بھی کہہ اٹھے کہ دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین و فکر کی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرا کہنے کا مقصد اور آج کی موضوع ہے قربانی کے بارے میں کہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانی کی، اس کو کیسے بشارت آئی، اس کے بارے میں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا پہلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو بیٹا عطا کیا گیا، تو اس کو خواب میں بشارت میں دی گئی کہ تم قربانی کرو جو چیز تم کو پسند زیادہ ہو۔ تو اس نے پہلے ایک اونٹ کی قربانی دی، اس کے بعد پھر دوسرا ایک بیل گائے کی قربانی دی، اس کے بعد بکرے کی قربانی دی، اس کے بعد پھر اس نے 3 دن خواب دیکھا، تب 3ویں دن جو ہے اس نے خواب میں دیکھا وہ اپنے بچے کے بارے میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی بشارت کے بارے میں اسے بتایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بولا کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ حکم کر ڈالیے اور کر گزریے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ریڈی ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہلا دھلا کر کے ریڈی کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو لے جانے لگا۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے اس نے نصیحت کی اپنے ابا سے کہ ابا جان، آپ کالے کپڑے کی آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا، کالے کپڑے کی آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا قربانی کرنے کے ٹائم۔ شاید ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں قربانی کریں اور ہماری نظر آپ کی نظر میں مل جائے اور آپ کو رحم آ جائے، تو اس لیے آپ آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے گا۔ اور ہاتھ پیر باندھنے کی وجہ اس نے بتائی کہ اگر کہ ہو سکتا ہے ہم ہاتھ پیر یہ کریں تو آپ کو جو ہے تکلیف ہو جائے، تو اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے آپ ہمارے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے گا۔ تو چاقو کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بال بھی یا گلے پہ ایک خروچ بھی نہیں آنا چاہیے، اور چاقو اس طریقے سے تھے، وہ چھری اس طریقے سے تھے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر اگر رکھ دیتے تو آپ کا ہاتھ ایسے صرف رکھ دیتے تو آپ کا ہاتھ کٹ جاتا، اس طریقے سے چھری تھا، اتنی تیز تھی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، تو دیکھیے ایک باپ اور بیٹے کی قربانی اور کیسی قربانی ہے، اور قربانی کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، اور قربانی جب کرتے ہیں تو خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہماری نیت قبول کی جاتی ہے، مطلب ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں کہ یہ کس نیت سے۔ تو ہم جب بھی قربانی کرنے کی نیت کریں تو ہم سچی دل سے، سچی نیت، سچی محبت کے ساتھ ہم قربانی کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنے کی مال لا کر کے ہم اتنے میں قربانی کریں گے، اتنا گوشت نکلے گا اور اتنے گوشت ہم کھائیں گے یا کھلائیں گے، ایسا نہیں۔ قربانی کیجئے، یہ قربانی غریبوں کے واسطے ہے، امیروں کے دونوں کے واسطے ہے، مطلب آپ خود بھی حصہ رکھیے اور غریب جو آپ کے آس پڑوس میں ہے اس کو بھی آپ تقسیم کیجئے، غریبوں کی بھی خیال کیجئے، اپنا بھی خیال رکھیے، مطلب یہ قربانی جو ہے سب کے لیے ہے، سب کے واسطے ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ قربانی جو کریں گے سچی نیت اور اچھی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اتنے کے بکرا، مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم کو اللہ کو دکھانا ہے،
قربانی کرنے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو دکھانا، اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس طریقے سے نیت تھی اسی طریقے سے ہم کو کرنا ہے، اسی نیت سے کرنا ہے، نہ کہ ہم دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ ہاں دیکھو میں اتنے کے بکرے لایا اور اتنے کی بکرے کو قربانی کیا، یا اتنے کے بیل لائے اور اتنے کی میں قربانی کیا۔ میں دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے، بلکہ ہم اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی نیت کو صاف کر کے صاف ستھرے کے ساتھ ہم کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں کہ اسی طریقے سے ہم ہمیشہ قربانی کریں گے۔ اور صاحب نصاب کے اوپر ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو، وہ قربانی کے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی ضرور کرنا چاہیے اس کو۔ اور جا کر کے اگر آپ کے گھر میں زائد سے زیادہ اگر سامان ہے، وہ یوز کرنے سے زیادہ اگر آپ کے پاس سامان ہے، تو اس سامان کی بھی قیمت لگا کر کے کتنی قیمت اگر وہاں تک پہنچ جاتا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی قیمت پہنچتا ہے، تو ہر مسلمان عاقل بالغ اور جو بھی ہے عاقل بالغ دونوں کے اوپر، عاقل مطلب سمجھدار لوگ، بالغ مطلب جوان لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، سب کے اوپر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ عاقل بالغ کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر واجب ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم سب تمام حضرات ایسی قربانی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ سالوں سال قربانی کریں گے، ہمارے اوپر آپ کے اوپر جو ہے واجب ہے، تو واجبات کو ضرور انجام دیں گے انشاءاللہ۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جائے، ہماری بات آپ کو پسند آئے، تو آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر اور لائک کیجیے گا۔ ہمارا اشرف انصاری اردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آگے بڑھائیے گا انشاءاللہ، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ انشاءاللہ اور بھی آگے جو کوئی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعاؤں سے نوازیے گا۔